یہ ماہ شعبان المعظم کا آج آخری جمعہ ہے۔ اس کے بعد جو جمعہ آئے گا وہ ماہ رمضان المبارک کا ہوگا، اور 1445 ہجری کا ماہ رمضان المبارک ہم سے چند دنوں کے فاصلے پر رہ گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جل شانہ ہمیں ماہ رمضان المبارک نصیب فرمائے، ہماری زندگی کے دن دراز فرما دے، لمبے فرما دے، اور ماہ رمضان المبارک کی رحمتیں برکتیں بھی عطا فرمائے، اور ماہ رمضان المبارک کی عبادات کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ انعامات، وہ فضل و احسان جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں ہے، اللہ ہمیں وہ عطا فرمائے۔ ہمارے اسلاف کرام، ہمارے بزرگان دین، ہمارے صالحین اور نیک لوگ اس امت کے، جنہیں رمضان المبارک سے بڑی محبت ہوتی تھی، ان کے بارے میں کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ رمضان المبارک کی آمد سے 6 مہینے پہلے رمضان المبارک سے ملاقات کرنے کی دعا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے۔ رمضان المبارک کی آمد سے بھی 6 مہینے پہلے، یعنی ابھی ماہ رمضان کے آنے میں 6 مہینے ہوتے، اور وہ کہتے کہ یا اللہ ہماری زندگی کو لمبا کر دے اور ہمیں رمضان المبارک عطا فرما دے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کتنے نیک لوگ تھے وہ، اور کتنی محبت رکھتے تھے وہ رمضان المبارک سے، کہ 6 مہینے پہلے رمضان کے آنے سے وہ رمضان سے ملاقات کرنے کی، پہنچنے کی، ملنے کی تمنا اور خواہش کا اظہار کرتے تھے۔ اور پھر جب رمضان شریف گزر جاتا تو اگلے 6 مہینے وہ یہ دعائیں کرتے رہتے تھے کہ یا اللہ ہم نے رمضان المبارک میں جو عبادتیں کی انہیں قبول فرما لے، اور ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہو، کوئی کوتاہی ہو گئی ہو، رمضان کے حق میں کوئی کمی ہو گئی ہو جسے ہم ادا نہ کر سکے ہوں، تو اسے معاف فرما دے۔ دیکھیں آپ غور تو فرمائیں کتنا بڑا کام ہے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، کہ 6 مہینے پہلے وہ یہ دعا کرتے کہ ہمیں رمضان عطا فرما، اور جب رمضان کی عبادات کر لیتے تو اگلے 6 مہینے 2 دعائیں ہوتی کہ یا اللہ جو نیکیاں کی وہ قبول فرما لے، اور جو کوتاہیاں ہو گئی انہیں معاف فرما دے۔ تو ہمارے لیے بھی اسلاف کرام کی یہ بات قابل عمل ہے، قابل نمونہ ہے، کہ ہمیں بھی رمضان المبارک کا احساس ہونا چاہیے، محبت ہونی چاہیے، اور پھر جب یہ ماہ مبارک آ جائے ہم اس میں عبادات کریں، اور کوئی کمی، کوئی سستی، کوئی کوتاہی نہ کریں، اور پھر جب یہ گزر جائے تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگیں کہ یا اللہ جو ہم نے عبادات کی انہیں قبول فرما، جو کمی کوتاہی ہو گئی انہیں معاف فرما۔ روزہ جو رمضان المبارک کے مہینے میں فرض ہے، عاقل، بالغ، صحت مند اور مقیم شخص پر، عاقل ہو پاگل نہ ہو، بالغ ہو نابالغ نہ ہو، صحت مند ہو بیمار نہ ہو، ایسی کوئی بیماری نہ ہو جس میں روزہ نہ رکھ سکے، اور مقیم ہو، اس کا مطلب یہ ہے کہ سفر میں نہ ہو، کیونکہ مسافر کو آپشن ہوتا ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، بیمار کو یہ آپشن ہے کہ اگر وہ روزہ نہیں رکھ سکتا تو چھوڑ دے، بعد میں رکھ لے۔ تو عاقل ہو، بالغ ہو، مسلمان ہو، تندرست ہو، مقیم ہو، ایسے شخص پر رمضان کا روزہ فرض ہے۔ بلا عذر اگر روزہ چھوڑے گا
تو شریعت کی نظر میں وہ گناہگار ہے، مجرم ہے، گناہ کبیرہ کرنے والا ہے، جو ایک روزہ بھی جان بوجھ کے چھوڑ دیتا ہے۔ رمضان المبارک کے روزے ایک عظیم الشان عبادت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ان کی فرضیت کی بات کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کو اسلام کی عبادات کے متعلق جو تعلیم دی ہیں، فرض عبادات کے متعلق، تو اس میں آپ نے روزہ بھی رکھا ہے۔ قرآن مجید روزے کے متعلق کہتا ہے، سورہ بقرہ میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے والے لوگوں پر فرض تھے۔ حضور کے زمانے میں صحابہ کرام پر جب روزے فرض ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ بتایا کہ ہم تمہارے اوپر ہی روزے فرض نہیں کر رہے، یہ ایسی عبادت ہے جو تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض تھی، اور وہ بھی ادا کرتے رہے اور روزے رکھتے رہے۔ آگے فرمایا، لعلکم تتقون، روزے کا مقصد یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ، پرہیزگار بن جاؤ۔ ایام معدودات، اور یہ گنتی کے چند دن ہیں، روزے جو فرض ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں۔ کتنے دن ہیں؟ ایک مہینہ، اور اسلامی مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے اور 30 کا بھی ہوتا ہے، تو یا 29 روزے یا 30 روزے چاند کے لحاظ سے۔ فمن کان منکم، پھر اس کے بعد مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ تو یہاں تک تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ یہ روزے تم پر فرض کر دیے گئے ہیں، تم سے پہلے والے لوگوں پر بھی فرض تھے، اور روزوں کو فرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تم پرہیزگار اور متقی بن جاؤ، خدا سے ڈرنے والے بن جاؤ۔ یہ تو ہو گئی قرآن مجید کی آیت۔ اللہ کے پیارے پیغمبر ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ سے کوئی اسلام کی تعلیمات سیکھتا یا آپ کسی کو بتاتے تو آپ جن چیزوں کا ذکر کرتے تھے ان میں رمضان کے روزے بھی ہوتے تھے۔ بڑی مشہور و معروف حدیث ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ نے فرمایا، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ بڑی مشہور حدیث ہے، فرمایا کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ نمبر 1، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، دل سے گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ پہلی بنیاد ہے اسلام کی، بلکہ یوں سمجھ لیں یہ اسلام کا دروازہ ہے۔ جس نے لا الہ الا اللہ اور ان محمد رسول اللہ کی گواہی نہ دی، وہ اسلام کی باؤنڈری میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ تو پہلی بنیاد یہ ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں، یعنی حضرت محمد اللہ کے رسول ہیں، میں اس بات کی بھی گواہی دیتا ہوں۔ دوسری بنیاد، نماز کو قائم کرنا، یہ اسلام کی دوسری بنیاد ہے۔ ایمان کے بعد دوسری بنیاد ہے نماز۔ نماز کے بارے میں آپ جانتے ہیں دن اور رات میں 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور 5 وقت میں پھر جتنی رکعت فرض ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ فجر میں 2 رکعت فرض ہے، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے، عصر میں 4 رکعت فرض ہے، مغرب میں 3 رکعت فرض ہے، اور عشاء میں 4 رکعت فرض ہے۔ یہ ہے فرض نماز۔ تیسری بنیاد آپ نے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ کو دینا، یہ اسلام کی تیسری بنیاد ہے، زکوٰۃ دینا۔ ایک مخصوص مال پر ہر سال اپنے مال میں سے
एक मखसूस हिस्सा निकाल कर सवाब के तौर पे अल्लाह की राह में देना ज़कात कहलाता है। चौथे नंबर पर आपने रमज़ान के रोज़े बताए हैं। इस्लाम की चौथी बुनियाद है रोज़े रखना, और ये 1 महीने के हैं, और यही आज हमारा जुमे का बयान और उन्वान है। और पांचवी चीज़ आपने हज बताई है, हज बैतुल्लाह, जो ज़िंदगी में एक मर्तबा हर मुसलमान पर जब उसके पास इस्तिताअत हो जाए कि वो जाके वहाँ हज कर सकता है और उसके बीवी बच्चे घर में रह के खा पी सकते हैं, तो उस मुसलमान पर ज़िंदगी में एक मर्तबा जब इस्तिताअत हो, पैसा हो, हज करना भी फ़र्ज हो जाता है। ये हैं इस्लाम की 5 बुनियादें, और अल्लाह के नबी अपने असहाब को ये सिखाया करते थे, ये चीज़ें बार बार बतलाया करते थे, यहाँ तक कि आपके असहाब ने, आपके साथियों ने इन हदीसों को याद कर लिया और हम तक पहुँचाया है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ऐसी हदीसें आप में से हर एक के जहन में होनी चाहिए। कोई आपसे पूछे इस्लाम की बुनियाद कितनी चीज़ों पर हैं, तो आप उंगलियों पे गिन के बता दें कि 5 चीज़ों पर हैं, ये। सहाबाए किराम ने बिल्कुल याद कर लिया था, यही अहम बातें हैं। अब दूसरी हदीस सुनिए। एक नजद का आदमी आया हुजूर के पास, हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह हुजूर के सहाबी थे, वो हुजूर की महफिल में बैठे हुए थे मजलिस में। वो नजद का शख्स आया तो हुजूर के करीब बैठकर बातें करने लगा। सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन की ये तमन्ना होती थी, बड़ी ख्वाहिश होती थी कि वो हुजूर की बातों को सुने और याद करें और अमल करें। तो नजद का वो आदमी आया और बिल्कुल हुजूर के नज़दीक बैठ गया और बातें होने लगी उसकी और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह कहते हैं कि गुनगुनाहट की आवाज़ तो आ रही थी, लेकिन समझ मुझे कुछ नहीं आ रहा था कि ये साहब हुजूर से क्या बातें कर रहे हैं और हुजूर इनको क्या फरमा रहे हैं। तो कहते हैं मैं हुजूर की बातों को सुनने के लिए करीब हो गया कि मैं भी तो सुनूं क्या बातें हो रही हैं। तो जब मैं करीब हुआ तो मैंने सुना कि इस्लाम की बातें हो रही थी। वो नजद का जो आदमी आया हुआ था वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस्लाम के बारे में सवाल कर रहा था और आप उसको इस्लाम के बारे में जवाब दे रहे थे, और आप फरमा रहे थे दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। ये पहली बात आप फरमा रहे थे। खम्सो सलावातिन फिल यौमे वल लैला, दिन और रात में 5 नमाजें फ़र्ज हैं। तो उसने पूछा कि फ़हल अलैया गैरुहा, इन 5 के अलावा कोई और नमाज भी फ़र्ज है? 5 आपने उसे बता दी कि 5 नमाजें फ़र्ज हैं, फजर, जोहर, असर, मगरिब, इशा। तो उसने पूछा इसके अलावा कोई और नमाज भी फ़र्ज है, कोई छठी, कोई 7वीं? आपने फरमाया ला, बस यही 5 नमाजें फ़र्ज हैं और कोई नमाज फ़र्ज नहीं है। फरमाया मेरे आका ने इल्ला अन ततव्वा, हाँ अगर तुझे टाइम मिले तो कुछ नफिल पढ़ लिया कर, फ़र्ज नमाजों के साथ कुछ नफिल नमाज भी पढ़ लिया कर। जैसा हम लोग पढ़ते हैं, कुछ सुन्नतें पढ़ते हैं, कुछ नफिल पढ़ते हैं, हमने भी हर नमाज के साथ ही कुछ सुन्नतें और कुछ नफिल का एहतिमाम करते हैं। फजर के साथ 2 सुन्नतें हैं, वो रसूलुल्लाह ने पढ़ी हैं, मुअक्कदा हैं। ज़ोहर से पहले 4 सुन्नतें हैं, बाद में जो है 2 सुन्नत हैं, 2 नफिल हैं। इसी तरह असर के फ़र्ज़ों से पहले 4 सुन्नतें हैं, मगरिब में बाद में 2 सुन्नतें, 2 नफिल हैं। तो हुजूर ने उससे फरमाया नमाजें तो यही 5 वक्त की फ़र्ज हैं, कोई छठी 7वीं नमाज फ़र्ज नहीं है। तुम इन 5 फ़र्ज नमाजों को अदा करो, इसके अलावा तुम्हारा दिल चाहे तो तुम नफिल पढ़ लिया करो। फिर दूसरी बात आपने उसको ये बताई कि रमज़ान शरीफ के पूरे महीने के रोज़े रखना ये फ़र्ज़ है, पूरे रमज़ान शरीफ के रोज़े रखना ये फ़र्ज़ हैं। उसने कहा फ़हल अलैया गैरुहा, इसके अलावा भी कुछ फ़र्ज़ हैं रोज़े?
رمضان شریف پورے مہینے کے علاوہ کوئی اور روزے بھی فرض ہیں؟ آپ نے فرمایا اللہ، بس یہ ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، 29 ہوں یا 30 ہوں، اس کے علاوہ باقی مہینوں کے جتنے روزے ہیں تجھ پہ کچھ فرض نہیں ہے، الا ان تطوع، ہاں تو اپنی خوشی سے کچھ نفل روزے رکھنا چاہے تو تیری مرضی ہے، لیکن فرض تجھ پر یہی ہے۔ دو باتیں ہو گئیں۔ تیسری بات آپ نے اسے یہ بتائی کہ سال گزرنے کے بعد سال میں ایک مرتبہ تو اپنے مال کی زکوٰۃ نکالے گا، یہ تجھ پر فرض ہے۔ اس نے کہا فَهَلْ عَلَيَّ غَيْرُهَا، اس کے علاوہ بھی مجھ پر کچھ نکالنا فرض ہے؟ آپ نے فرمایا اللہ، اور نہیں، فرض ایک ہی دفعہ ہے کہ سال کے بعد آپ اپنے مال میں سے ایک مخصوص مقدار زکوٰۃ کی نکال دیں، بس یہ فرض ہے۔ الا ان تطوع، ہاں آپ نے فرمایا تو کچھ صدقہ خیرات کرنا چاہے اپنے دل سے، جتنا کرنا چاہے وہ تیری مرضی ہے، لیکن فرض نہیں ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کتنی وضاحت سے اس کو اسلام کی باتیں سمجھائیں، وہ کتنی دور سے آیا تھا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے یہ 3 باتیں بتائیں اسلام کے بارے میں۔ وہ اٹھا اور اٹھ کے جانے لگا، اور جاتے جاتے کہنے لگا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، کہنے لگا خدا کی قسم نہ میں اس پہ اضافہ کروں گا نہ میں اس پہ کمی کروں گا، یعنی جتنا آپ نے مجھے بتایا ہے میں ٹھیک ٹھیک اس پہ عمل کروں گا، 5 وقت کی نمازیں پڑھوں گا، رمضان شریف کے روزے رکھوں گا، سال کے بعد اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالوں گا، لا ازید علی ھذا، میں اضافہ بھی نہیں کروں گا، ولا انقص، اور جتنا آپ نے فرمایا ہے میں اس میں کمی بھی نہیں کروں گا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی یہ بات سنی تو آپ نے اپنے صحابہ سے فرمایا واللہ واللہ افلح ان صدق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، فرمایا کہ اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو خدا کی قسم یہ دنیا میں بھی کامیاب ہو گیا یا آخرت میں بھی کامیاب ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ کے بندو میرے آقا کی یہ باتیں اپنے ذہن میں اپنے دل میں لکھ لو، یہ اسلام کی باتیں ہیں، یہ دین کی باتیں ہیں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ سے لے کر ہمیں بتائی ہیں۔ ان باتوں سے زیادہ سچی باتیں، اسلام کی باتیں، دین کی باتیں اور کیا ہو سکتی ہیں؟